شبیر و شب فاطمہ بعد رحلت بھی نہ تجھ کو چین سے رہنے دیا بعد رحلت بھی نہ تجھ کو چین سے رہنے دیا منہدم کر دی تیری قبر مطاع فاطمہ منہدم کر دی تیری قبر مطاع فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شب فاطمہ باپ پہ رونے کو یہ دونوں ترس کر مر گئی باپ پہ رونے کو یہ دونوں ترس کے مر گئے ایک سکینہ اور ایک بنت پیمبر فاطمہ ایک سکینہ اور ایک بنت پیمبر فاطمہ بنت احمد مادر شبیر و شب فاطمہ ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے ذاکر بنت نبی ہے خوف کیا ظاہر تجھے تیری کر دیں گی سفارش روز محشر فاطمہ بنت احمد مادر سورہ فاتحہ الرحمن الرحیم صاد بیت کا یہ لکھا ہے داخلہ اہل بیت کا یہ قریب پہنچی مدینے کے جب رسول کیا تو اپنے ہاتھوں پہ زینب نے رکھے سر کے بعد کہا مدینے سے کلثوم نے برات جو ملا لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر
مدینہ گردن شبیر پر چلا خنجر، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پیرے در، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر، نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، مدینہ یاد تو ہوگا تجھے وہ جا ہو حشا، گئے تھے کیسے تجمل سے کربلا کو، کہ وہ عمار یا شبیر اور فوج جو اور اب سیاہ کفن میں حسین کا اور اب سیاہ کفن میں حسین کا ماتم، پسند آمد ذریت رسول مدینہ ہم سے حقیروں کو تو قبول، مدینہ ہم سے حقیروں کو تو قبول نہ کر، زمین مدینے کی اس گھڑی پہ یا بشیر کو سجاد نے تلا، جس گلے میں شال عزا ڈال دی بدی اور اس کے ہاتھ میں رو کر دیا سیاہ، کہا کہ جا نہیں گو اپنا منہ دکھانے کی، مگر وطن میں خبر کر دے میرے مگر وطن میں خبر کر دے میرے آنے کی، چلا بشیر یہ دیتا ہوا صدا ہر جا، مگر محلہ ہاشم میں دیکھتا ہے کیا کہ ایک مریضہ سرے راہ ہے کھڑی، تو کیا کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ سورا، وہ بولا راستے میں کیوں تو شور و شین میں، کہا یہ حال میرا فرقت حسین، کہا یہ حال میرا فرقت حسین میں، لکھا ہے داخلہ فرائض انجام دے رہے تھے جناب شاکر حیدر ترابی صاحب، بعد مسئلہ خانی میں گزار ہوں جناب عنبر زیدی مظفر نگری سے کہ وہ آئیں اور پیش خانی کے فرائض انجام دیں۔ ہیبت مرحب قوت انتر سب بیکار، ہیبت مرحب قوت انتر سب بیکار، شیر خدا کے سامنے آ کر سب بیکار، شیر خدا کے سامنے آ کر سب بیکار، اور منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو، منکر حیدر چلتی پھرتی لاش ہے تو، جسم پہ کاندھے کاندھوں پہ سر سب بیکار، جسم پہ کاندھوں پہ سر سب بیکار، اور اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر،
اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر ہو چاہے 100 لاکھ کا لشکر اذن وغا عباس کو گر دے دے شبیر ہو چاہے 100 لاکھ کا لشکر سب بیکار اور ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے ٹونا ٹوٹا جادو منتر ناد علی کا حافظ ہوں میں میرے لیے ٹونا ٹوٹا جادو منتر سب بیکار اور اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے تیر تبر تلوار و خنجر اصغر کے ہلکے سے تبسم کے آگے تیر تبر تلوار خنجر سب بیکار نعرہ صلوات جب جناب سلیمان پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ ایک اونچا محل بناؤ جس کے اوپر چڑھ کر میں اپنے سلطنت کی حد دیکھ سکوں اور جب میں اوپر چڑھوں تو کوئی میری اجازت کے بغیر اوپر نہ آئے محل بن گیا جناب سلیمان پیغمبر اوپر چڑھے ان کو کچھ آہٹ محسوس ہوئی وہ کہتے ہیں کون ہے جو میری اجازت کے بغیر آیا ہے آنے والا آواز دیتا ہے میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کیا کہنا میں وہ ہوں جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہ بات ہم نے نوٹ کر لی یہ وہ ہے جسے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی اب یہی ملک دروازہ زہرا پہ کھڑا ہے اب یہی ملک دروازہ زہرا پہ رکا ہے کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی کس واسطے دروازہ زہرا پہ کھڑے ہو تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی گولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی اب ہمارے 2 پوائنٹ ہیں کوشش کیوں کرتا ہے اور ہمت کیوں نہیں ہوتی کوشش اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے اور ہمت کیوں نہیں ہوتی آنے والے 4 مصروں میں انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں فرشتہ رہتا ہے جو بھی دیار جنت میں رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے رسول زادی کی عظمت کو خوب جانتا ہے تو یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات یہ سوچ کر ملک الموت رک گیا در پر خدا بھی فاطمہ زہرا کی بات مانتا ہے کہ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے تو اس لیے قید میں مختار کو رکھتا تھا زیاد ساری دنیا کو آزادار سے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا تھا زیاد ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے اور ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سخت ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ سخت ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے اور ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے ہتھ کڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہے ثبوت کس قدر عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے اور اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی
کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے۔ اور واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے زمانہ، یہ کہا مرحب نے، اور مجھے حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا تھا دیہات، ساری دنیا کو آزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت تیرا جرت نہ سخت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ہتھ کڑی بیڑی اس بات کا دیتی ہے ثبوت، کس کا طرح عابد بیمار سے ڈر لگتا ہے، اس کی تلوار جو اٹھتی تو قیامت ہوتی، جس کی زنجیر کی جھنکار سے ڈر لگتا ہے، واقعہ یہ بھی ہے تاریخ کے دامن میں عجب، ایک حاکم کو گرفتار سے ڈر لگتا ہے، تو قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی دیکھ 9 لاکھ کو انچار، قاسم و اکبر و عباس و حسین ابن علی دیکھ 9 لاکھ کو انچار سے ڈر لگتا ہے، اور کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے، کوئی جھوٹا بھی یہاں کھاتا نہیں جھوٹی قسم، سب کو عباس کے دربار سے ڈر لگتا ہے۔ جب جناب زینب یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں، ایک یزیدی کھڑا ہو کر کہتا ہے بی بی آپ کو ڈر نہیں لگ رہا، دربار ہمارا، ماحول ہمارا، تیر ہمارے، فوجیں ہمارے، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ بی بی علی کے لہجے میں فرماتی ہیں کہ بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، بولی زینب کے ڈرو شام کے حاکم سے تمہیں، کیونکہ مکاروں کو مکار لہجے میں پیش خانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب عنبر زیدی مظفر نگری۔ آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں جناب علی جناب مولانا رضوان عباس جعفری سے کہ وہ آئیں اور اپنی خطابت سے مستفیض فرمائیں، مومنین کو رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ الدائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا وهو الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، قال في القرآن المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء،
ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے درمیان مجلس پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور بارہا میں اپنی مجالسوں میں بات عرض کرتا ہوں کہ اگر دوران مجلس کوئی غلطی و خطا ہو تو میں بعد مجلس اپنے بزرگوں سے اور اپنے جوان بھائیوں سے اصلاح کا طلبگار ہوں، کیونکہ نہ ہی میں بہت بڑا عالم دین ہوں، نہ ہی کوئی خطیب، صرف ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو بھی علم حاصل کر رہا ہے۔ ذان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، پس اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت اور اس کے معنی یہ کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ فیضان محترم، اسلام کی قدر و منزلت، اسلام کی فضیلت اور اسلام کا وقار واقعاً بہت بلند و بالا ہے، لیکن جہاں پر اسلام کی ضرورت ہے وہیں پر ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں پر اسلام کی ضرورت ہے وہیں پر ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ اب جس فرش عزا کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت اور اس کا معیار، اس کا کردار، اس کی ویلیو، اس کی اساس اس نقطۂ نگاہ پر اس بات سے منفرد ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اسلام اور ایمان کا فرق میں بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ محظور ہوں گے اگر آپ سمجھ سکیں۔ اس فرش عزا کی اساس اور اس کی قدر و منزلت اس بات سے منفرد ہے کہ عالم اسلام پیغمبر اسلام کی اقرار و توحید و رسالت کر کے، جملہ سنیے گا، عالم اسلام پیغمبر اسلام کی اقرار و توحید و رسالت کر کے مسلمان ہو گیا، اور ہم اس فرش عزا کو برپا کر کے صاحب ایمان ہو گئے۔ یہ اسلام اور ایمان کا فرق ہے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے اور اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ انسان صرف مسلمان ہونے پر اکتفا نہ کرے، مسلمان ہونے پر مطمئن نہ ہو جائے، بلکہ وہ درجہ اسلام سے ترقی کرتے کرتے مرحلہ ایمان تک پہنچے۔ درجہ اسلام سے ترقی کرتے کرتے مرحلہ ایمان تک پہنچے، اور مرحلہ ایمان تک پہنچنے کے لیے اسے مسلسل مشق کرتے رہنا چاہیے، مسلسل مشق کرتے رہنا چاہیے۔ اور مشق کس کی کرنی چاہیے؟ مشق کرنی چاہیے حصول ایمان کی۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، حصول ایمان کی مشق کرتے رہنا چاہیے، اور مشق کرتے رہنا چاہیے حصول ایمان کی۔ حصول ایمان علم سے نہیں آتا، عرفان سے آتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، حصول ایمان علم سے نہیں آتا، عرفان سے آتا ہے۔ میں آغازی میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا چلتا ہوں کہ لوگ زمانہ رسالت میں بڑے بڑے اہل علم ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے اہل علم گزرے ہوں گے، اور جن میں سے مسلمان بھی ہوئے، اور اس میں نبی کے صحابہ کرام بھی۔ نبی کے صحابہ کرام 1,23,000، ان صحابہ کرام میں ایک بشر ایسا بھی گزرا، ایک انسان ایسا بھی گزرا جو عرب کا رہنے والا بھی نہیں تھا، مکے کا واسی بھی نہیں تھا، قریشی بھی نہیں تھا، نہ مدینے کا باشندہ تھا، فارس سے آیا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، فارس سے آیا تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں، خوشبو سونگتا ہوا آیا۔ فارس سے آیا تھا، کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں، خوشبو سونگتا ہوا آیا، اور ان 1,23,000 نبی کے صحابہ کرام میں، ان 23,000 مجمع میں، 23,000 کے مجمع میں تنہا ہے، اکیلا ہے، جو السلمان منا اہل البیت کے درجے پر فائز ہے۔ اور یہ شرف کسی کو حاصل نہیں جناب سلمان کے علاوہ۔ نبی نے ارشاد فرمایا نا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو تھا ہی ہم اہل بیت میں سے، یہ رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو ذان محترم، ان
1,23,000 صحابہ کرام میں تنہا ہے جس کے اوپر نبی نے جس کے لیے حدیث ارشاد فرمائی کہ سلمان تو تھا ہی ہم اہل بیت میں سے۔ عزیزان محترم، میں عالم اسلام سے اور اس عالی شان مقدس بارگاہ میں یہ سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سلمان کی آخر ایسی کون سی خصوصیت تھی، ایسی ان کے اندر ایسی کون سی خاص بات تھی کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان تو تھا ہی ہم اہل بیت میں سے۔ آخر ایسی کون سی خصوصیت تھی، ایسی کون سی فضیلت تھی کہ جن کے لیے نبی نے فرمایا؟ نبی کے اور بھی صحابہ کرام تھے 1,23,000، میں سب کے لیے حسن ظن رکھ کے بات کر رہا ہوں، میں کسی کو اعتراض کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، لیکن یہاں سے ایک پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ نتیجہ یہاں سے دے کر جاؤں گا، آپ محظور ہوں گے کہ جناب سلمان کی ایسی کون سی فضیلت تھی کہ نبی نے فرمایا کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو تھا ہی اہل بیت میں سے۔ بظاہر اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو کلمہ سب نے پڑھا، جو کلمہ سب نے پڑھا وہی سلمان نے پڑھا، سب نے لا الہ الا اللہ کہا، سلمان نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، سب نے قرآن پڑھا، سلمان نے بھی قرآن پڑھا، سب نے روزے رکھے، سلمان نے بھی روزے رکھے، سب نے رسول اللہ کی زیارت کی، سلمان نے بھی رسول اللہ کی زیارت کی، سب نے حجر اسود کو بوسہ دیا، سلمان نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، سب نے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، سلمان نے بھی پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ بہت توجہ کا طالب ہوں، سب نے پیغمبر اسلام کی اقتداء میں نماز پڑھی، سلمان نے بھی پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھی، سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، سلمان نے بھی کیا، سب نے حج کیا، سلمان نے بھی حج کیا، سب نے ہجرت کی، سلمان نے بھی ہجرت کی۔ تو آخر فضیلت کیا تھی کہ سب تمام تر رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی منا اہل البیت نہ ہو سکے؟ توجہ فرمائیے گا، آخر ایسی کون سی فضیلت تھی کہ سب تمام تر رشتہ دار ہونے کے باوجود بھی منا اہل البیت نہ ہو سکے؟ تو عزیزان محترم، بظاہر تاریخ کا جائزہ لیا جائے جو کچھ سب نے کیا وہی سلمان نے کیا، جو کچھ سب نے کیا وہی سلمان نے کیا۔ عزیزان محترم، بات وہ ہو کہ جس کی قیامت تک کوئی تردید نہ لا سکے، جملہ سنیے گا، بات وہ ہو کہ جس کی قیامت تک کوئی تردید نہ لا سکے، جو سب نے کیا وہ اسلام کے مطابق تھا۔ توجہ فرمائیے گا، جو سب نے کیا وہ اسلام کے مطابق تھا، اور جو سلمان نے کیا وہ ایمان کے مطابق تھا۔ توجہ فرمائیے، جو سب نے کیا وہ اسلام کے مطابق تھا، جو سلمان نے کیا وہ ایمان کے مطابق تھا۔ سب نے رسول خدا کی اقرار و توحید و رسالت کر کر ان پر اسلام ان پر ایمان لا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، مگر تنہا ہے سلمان کہ جس نے بطول کی دہڑی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دے کر ایمان ہونے کا درود بھیجے پر محمد و آل محمد پر۔ جو سب نے کیا وہ اسلام کے مطابق تھا، واحد ہے سلمان کہ جس نے بطول کی دہڑی پر اپنی داڑھی سے جھاڑو دے کر اپنے صاحب ایمان ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آل محمد کے گھرانے کے نوکر، ان کے غلام اتنا شرف رکھتے ہیں کہ جن کی فضیلتیں بیان کی جائیں تو وہ بھی کم نہیں ہے۔ ان کے گھر کے نوکر اتنے باشرف ہیں کہ جو مردے کو بھی جلا دیں۔ اب جناب سلمان کا ذکر ہوا ہے، بس ایک واقعہ، اس کے بعد رفع مسائل زیادہ آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہوں گا۔ جناب سلمان، ایک نہج الفارس کتاب ایرانیوں نے چھاپی، جناب سلمان کے اوپر، ان کی زندگی حیات کے اوپر وہ کتاب ایرانیوں نے لکھی ہے، اسے چھاپی، تو اس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، شاید آپ لوگوں کو سنا بھی ہو لیکن میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ جناب سلمان کے اوپر وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اس میں سے واقعہ یہ ہے کہ چند افراد مولا علی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، اب دیکھیے گا کہ ان کے گھر کے نوکر وہ ہیں جو مردے تک کو جلا دیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ نتیجہ آپ کو یہاں سے دے کر جاؤں گا۔ چند لوگ مولا علی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا علی، سنا ہے آپ مردے کو زندہ کرنا جانتے ہیں، سنا ہے آپ مردے کو زندہ کرنا جانتے ہیں۔ مولا علی نے ایک مرتبہ ان کے چہرے کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہمارے گھر کے نوکر بھی جانتے ہیں۔
یہ امام علی کا جملہ ان کے تحت نظر تھا کہ یہ کام تو ہمارے گھر کے نوکر بھی جانتے ہیں. اب نوکروں کا ذکر آیا، جب تذکرہ ہوا، جب نام نوکر کا آیا تو سب کا ذہن پہنچا سلمان کی طرف. توجہ فرمائیے گا، سب کا ذہن جناب سلمان کی طرف پہنچا. اچھا یہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذہن پہنچا بھی تو جناب سلمان کی طرف، حالانکہ مولا علی کے صحابہ کرام اور بھی تھے. جناب مقداد تھے، جناب میثم تمار تھے، جناب ابو ذر غفاری بھی تھے. وہ اور کسی کے پاس بھی جا سکتے تھے، جناب سلمان ہی کے پاس کیوں آئے؟ ان کا ذہن جناب سلمان ہی کے پاس کیوں پہنچا؟ تو عزیزان محترم ان کا ذہن جناب سلمان کے پاس پہنچنے کی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے کہ سلمان بھی مردے کو زندہ کرنا جانتا ہے. توجہ فرمائیے گا. اب جیسے ذہن پہنچا تو وہاں پہنچے کہ جناب سلمان جہاں پر موجود تھے اور آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سلمان، جناب سلمان نے ان کی طرف دیکھا، کہتے ہیں کہ ہم تیرے مولا کے پاس سے آئے ہیں اور ہم نے ان سے یہ بات کہی کہ یا علی سنا ہے آپ مردے کو زندہ کرنا جانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کام تو ہمارے گھر کے نوکر بھی جانتے ہیں، تو تم علی کا نوکر ہے، کیا تم مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ دیکھیے آزما رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا، کیا تم مردہ زندہ کر سکتا ہے؟ جناب سلمان بڑا خوبصورت فقرہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تو کیا نہیں، مگر جب وہ کہہ رہا ہے تو ضرور کروں گا. توجہ فرمائیے گا کہ ابھی تک تو کیا نہیں، مگر جب وہ کہہ رہا ہے تو ضرور کر دوں گا. کہتے سلمان ہمیں دعویٰ نہیں، دلیل چاہیے، دلیل پیش کر ہمارے سامنے. جناب سلمان کا ہاتھ پکڑا اور ایک قبرستان میں لے کر آ گئے. قبرستان میں قبر کے پاس لے آ کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ سلمان اس قبر کے مردے کو زندہ کرو. جناب سلمان نے قبر دیکھی، کہا اس مردے کو زندہ کرنا ہے، کہا اس مردے کو زندہ کرو. جناب سلمان نے اپنے دست مبارک اس قبر پہ رکھا. اب دیکھیے بڑی سکون سے پڑھوں گا. جناب سلمان نے اپنا دست مبارک اس قبر کے اوپر رکھا اور رکھنے کے بعد ایک مرتبہ جناب سلمان فقرہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. جملہ سنیے گا، بڑا خوبصورت جملہ کہا میرے مولا کے غلام نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. قم بے اذن علی، علی کے اذن سے کھڑا ہو جا، علی کے اذن سے کھڑا ہو جا. اب جیسے ہی جناب سلمان نے یہ فقرہ کہا تو تاریخ کہتی ہے، تاریخ کے اندر یہ لکھا کہ جیسے ہی جناب سلمان نے کہا قم بے اذن علی، علی کے اذن سے کھڑا ہو جا، مردہ قبر کو پھاڑتا ہوا، کفن کو چیرتا ہوا، قبر کی خاک اپنے سر سے ہٹاتا ہوا قبر سے اٹھا. اور اٹھنے کے بعد فقرہ کہتا ہے کہ این الجملو، این الجملو، این الجملو، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. اب جتنے بھی آئے تھے جناب سلمان کے پیچھے چھپ گئے ڈر کر اور کہتے کہ سلمان ہمیں اس بات کا تو یقین ہو گیا کہ تم مردے کو زندہ کرنا جانتا ہے، مگر یہ تو بتا دے کہ یہ اٹھنے کے بعد کہہ کیا رہا ہے. جناب سلمان نے کہا کہ تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی؟ نبی نے فرمایا انسان جس کیفیت میں مر جاتا ہے، جس حالت میں مر جاتا ہے، تو جب وہ زندہ ہوتا ہے تو اسی صورت میں زندہ ہوتا ہے، اسی کیفیت میں زندہ ہوتا ہے. یہ ایک صحرا میں جا رہا تھا اپنے اونٹ کو لے کر، راستے میں اس کا اونٹ کھو گیا تھا، یہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر گیا. تو اس کی زبان پر فقرہ یہ تھا کہ این الجملو، این الجملو، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے. تو اب یہ زندہ ہوا ہے تو اس کی زبان پر پھر یہی فقرہ ہے کہ سلمان ایسی بات ہے، کہاں یہی بات ہے کہ جبھی تو ہم تم سے کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں جہاں بھی اٹھو، جہاں بھی بیٹھو، جہاں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، ہر وقت اپنی زبان پر علی رکھو. اگر تم مر جاؤ تو تمہاری زبان پر علی ہو، جب زندہ ہو جاؤ تو علی کے نام سے زندہ ہو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی ہماری مجالس میں تو مولا خود سند دیتے جاتے ہیں ہماری مضامین میں. اب بھائی ماشاءاللہ سے سب نے نعرہ لگائے. دیکھیں ذہن محترم، ان نعروں کو لگانے سے شرمایا نہ کیجیے. یہ نعرے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. جملہ سنیے گا، یہ نعرے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے نعرہ لگایا یہ ان کا اسلام نہیں بول رہا تھا، ایمان بول رہا تھا. توجہ فرمائیے گا، ایمان کو ذہن میں رکھیے گا. یہ ان کا اسلام نہیں بول رہا تھا، ایمان بول رہا تھا. انہوں نے 1400 برس کے بعد بھی بیداری کے ساتھ
توجہ فرمائیے گا، 1400 برس کے بعد بھی اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ، بیداری کے ساتھ علی کے نام کا نعرہ لگا کر علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ پیغمبر اسلام نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، سب کو دکھایا بھی تھا، ہاتھوں پر اٹھایا بھی تھا۔ ارے یہ تو بغیر دیکھے ہوئے علی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اسلام والے تھے جو دیکھ کر جھٹلا رہے تھے۔ درود بھیجیں اور محمد والے محمد پر۔ اسلام اور ایمان کا فرق یہ ہے زان محترم، واقعاً صاحب ایمان ہونا بھی بہت بڑا شرف کی بات ہے، اسلام ہونا بہت شرف کی بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر تم اسلام لے رہے ہو اسی کے ساتھ ساتھ درجہ ایمان کی طرف بھی بڑھو تاکہ تمہارا ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ صاحب ایمان ہونا بہت بڑا شرف کی بات ہے۔ بس زان محترم میں تمام کر چکا اپنی گفتگو کو، دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں زیادہ، اور آخری ایام عزا ہیں، بس چند روز اور محرم کے رہ گئے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آج امام سید سجاد کے مصائب پڑھوں اور بیوی کے وہ مصائب پڑھوں کہ جو نانا کی قبر پہ زینب نے آ کر پڑھی۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ شام سے چلا ہے نا، یزید نے جب رہا کر دیا، کہا سید سجاد چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ، اجازت مل گئی پھوپھی سے۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو زینب نے اماریوں پر ریشمی چادریں دیکھی۔ ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد زینب بے ساختہ رونے لگی، روتے روتے سید سجاد سے فرمایا، بیٹا سید سجاد ذرا ان ریشم پردوں کو ہٹوا کر سیاہ پردے چڑھوا دو، کیونکہ جب ہم مدینے سے آئے تھے تو ہمارا والی ہمارے ساتھ تھا، آج ہم اپنے ماجائے کو کھو کر جا رہے ہیں، زینب کس منہ سے مدینے جائے۔ عزادارو، پھوپھی کی بات پر عمل کیا، سیاہ پردے چڑھوا دیے سید سجاد نے۔ قافلہ کربلا پہنچا، بھائی کا چہلم زینب نے منایا، 3 دن تک چہلم منایا ہے زینب نے بھائی کا۔ اب زینب کربلا سے چل رہی ہے، جاتے جاتے بھائی کی قبر پر ایک فقرہ کہتی ہے کہ بھیا زینب لٹ کر مدینے جا رہی ہے، بھیا زینب لٹ کر مدینے جا رہی ہے، جائے تو کس منہ سے جائے۔ عزادارو، روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا مدینے پہنچا ہے نا، تو قافلہ یہ مدینے کے شہر کے باہر رک گیا۔ جیسے باہر رکا تو سید سجاد نے بشیر کو طلب کیا، طلب کرنے کے بعد جیسے بشیر قریب آیا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، اے بشیر جا کر ہمارے آنے کی مدینے میں خبر کر دے کہ قافلہ حسینی لوٹ آیا ہے۔ سید سجاد نے کس کیفیت میں بشیر کو بھیجا؟ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ علم دیا، گلے میں شال ازا ڈالی۔ عزادارو، بشیر اعلان کرتا ہوا پہنچا، سید سجاد نے کہا تھا کہ بشیر جاتے جب اعلان کرنا تو اس طریقے سے کرنا، قتل الحسین بکرب بلا ذبح الحسین بکرب بلا۔ عزادارو، بشیر مدینے کی ایک گلیوں میں یہی فقرہ کہتا ہوا جاتا ہے، اے مدینے والو، اب تم کس طرح سے رہے ہو اس مدینے میں؟ ارے تمہارے مدینے کا والی و وارث کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ عزادارو، مدینے والوں کے کانوں میں جب یہ بشیر کی آواز پہنچی ہے نا تو ایک مرتبہ سارے مدینے والے گھبرا گئے، اپنے گھروں سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد بشیر سے کہتے ہیں، اے بھائی کیا تو سچ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کا لال حسین ابن علی مارا گیا؟ کہا وہ مارا گیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مدینے والے کہتے ہیں، کافر قافلہ کہاں ہے؟ کہا شہر کے باہر ہے، جا کر پرسہ دے لو۔ عزادارو، ایک مدینے والے باہر آئے ہیں، ایک مرتبہ اپنے گھروں سے نکلے۔ اب روایت کہتی
کہتی ہے کہ بشیر محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، اس نے پھر وہی فقرہ کہا، عزادارو صغرا ہے جو دہلیز پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے، ابھی آئے گا میرا بھیا اکبر، ابھی آتے ہوں گے میرے بابا، اس انتظار میں یہ صغرا بیٹھی ہوئی۔ اب جیسے بشیر نے کہا نا قتل الحسین بے کربلا، ذبح الحسین بے کربلا، عزادارو صغرا تڑپ گئی، ایک مرتبہ حجرے میں آئی، کہاں پر آئی؟ جناب محمد حنفیہ ان کے چچا سو رہے تھے، جناب صغرا نے کہا چچا جان آپ سو رہے ہیں، ارے ذرا اٹھیے تو، یہ منادی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ عزادارو جناب محمد حنفیہ نیند سے بیدار ہوئے، باہر آئے، انہوں نے دیکھا، کیا سنا؟ ایک مرتبہ بشیر فقرہ کہتا ہے حسین کربلا میں مارے گئے، فاطمہ کا لال کربلا میں مارا گیا۔ عزادارو محمد حنفیہ گھبرا جاتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے؟ کہاں سچ کہہ رہا ہوں، کہ قافلہ کہاں ہے؟ کہ شہر کے باہر ہے۔ عزادارو جیسے ہی محمد حنفیہ نے صغرا کا ہاتھ پکڑا، عزادارو بی بی چلی ہے شہر کے باہر۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ جیسے ہی قریب قافلہ ہوئے ہیں نا تو روایت کہتی ہے کیا منظر دیکھا؟ سیاہ علم ہے، عزادارو سیاہ علم ہے، ہماریوں پر سیاہ پردے چڑھے ہوئے۔ محمد حنفیہ ایک مرتبہ دیکھ کر غش کھا جاتے ہیں، اور جب بیدار ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھولتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ضعیف ہے جو عصا کے سہارے کھڑا ہوا ہے، ایک ضعیف ہے جو عصا کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ جناب محمد حنفیہ قریب آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں اے بھائی تم کون ہو؟ کہا چچا جان میں سید سجاد ہوں۔ عزادارو محمد حنفیہ پہچان نہ پائے، کہا چچا جان میں سید سجاد ہوں۔ کہا بیٹا سید سجاد آپ تو 24 برس کے جوان تھے، یہ ضعیفی میں کیسے بدل گئے؟ کہا چچا جان کربلا سے شام تک آپ کے اس بھتیجے نے اتنا سفر کیا، اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ مجھ پر ضعیفی طاری ہو گئی۔ عزادارو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے سوال کیا بیٹا سجاد ارے علی کی بیٹیاں کہاں؟ کہا چچا جان انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا۔ بس عزادارو آخری فقرہ پیش کر رہا ہوں، اب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو بس آخری فقرہ پیش کر رہا ہوں، ماتم کر لینا عزادارو، بس ختم ہوا محرم، ہم اپنے امام کا حق گریہ ادا نہ کر سکے، دل کھول کے رو لینا۔ جب آپ کی آواز گریہ بلند ہوتی ہے تو چوتھے امام آپ کے قریب آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں میرے چاہنے والے ذرا اور زور سے رو کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون مل رہا ہے۔ عزادارو قافلہ روضہ رسول کے قریب آیا، عزادارو ایک بی بی نے روضہ رسول کی گنبد کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ام لیلا نے جیسے ہی جناب رسول خدا کی گنبد کو دیکھا اونٹ سے اتری، ام فروا نے دیکھا اونٹ سے اتری، ام رباب نے دیکھا اونٹ سے اتری، عزادارو ام رباب نے دیکھا اونٹ سے اتری، جناب فضہ نے دیکھا اونٹ سے اتری، ایک بی بی نے روضہ رسول کو دیکھا اور اونٹ سے اترتی رہی۔ عزادارو مگر جب زینب نے جیسے ہی نانا کے روزے کو دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اسی طرح سے جس طرح سے 11 محرم کو اپنے اخی کے جنازے پر خود کو ناقے سے گرایا تھا۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب زینب ناقے سے گری ہے نا تو اس طرح سے گری کہ زینب سے پھر اٹھا نہ گیا، زینب کوہنیوں کے بل نانا کی قبر تک آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ نانا ارے دربار میں بہت کھڑی رہی، زینب سے چلا نہیں جا رہا، نانا میرے پاؤں زخمی ہے، نانا اپنی نواسی کو پرسا دو، ارے نانا کربلا میں میرا شبیر مارا گیا، ارے میرے بھائی کے حلقوم پر 70 قدم کے فاصلے پر خنجر چلا دیا گیا، نانا مجھے دربار میں لے جایا گیا، نانا مجھے باغی کی بہن کہا گیا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ماتم حسین۔ یہی مغموم نے تم کون ہو بی بی بے ساختہ آیا یہی صغرا کے لبوں پر، میں فاطمہ صغرا ہوں، میں فاطمہ
صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں یہ وقت کی خوبی ہے مصیبت میں ڈھلی ہوں اے میری پھوپھی آپ کی گودی میں پلی ہوں ہے آپ کی فرقت میں میرا حال پریشان افسوس بھتیجی کو نہ پہچانا پھوپھی جان میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں روزاد علم آپ کو میں کیسے سناؤں کیا دل پہ گزرتی رہی کس طرح بتاؤں دیدار کو بابا کے ترستی رہی دکھیا تنہائی کے شعلوں میں جھلستی رہی دکھیا میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں اصغر ہیں کہاں اور محمد ہیں کہاں پر کیوں مجھ کو نظر آئے نہ بھیا علی اکبر اموں کی مجھے شکل دکھا دیجے خدایا بابا سے میرے مجھ کو ملا دیجے خدایا میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں گھیرے ہیں اسی دن سے مجھے درد کے حالے جس دن سے گئے چھوڑ کے گھر چاہنے والے ایک پل کو میرے دل نے کبھی چین نہ پایا تنہائی میں یادوں نے مجھے خون رلایا میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں ہر چہرہ مسرت کی تمازت سے ہے آری ہر مانگ ہے اجڑی ہوئی ہر گود ہے خالی کیا بات ہوئی مجھ کو پھوپھی جان بتائیں بیمار بھتیجی کو خدایا نہ رلائیں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں ہے بابا چچا جان کہاں پر یہ بتائیں کیا گزری ہے پردیس میں ہے وال سنائیں مشکل کوئی درپیش ہوئی راہ خدا میں کیا سانحہ گزرا ہے کوئی کرب و بلا میں صغرا ہوں میں صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں صغرا ہوں میں صغرا ہوں میں فاطمہ صغرا ہوں سن کر یہ بیان زینب مضطر یہ پکاری قربان گئی تم پہ پھوپھی جان تمہاری تربت میں عزیزوں کو چھپائے ہوں بیٹا پردیس میں گھر اپنا لٹا آئی ہوں بیٹا پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب زخموں سے بھرا شاہ کا تن دیکھا ہے میں نے لٹتے ہوئے زہرا کا چمن دیکھا ہے میں نے خنجر شہ مظلوم پہ چلتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے گلا بھائی کا کٹتے ہوئے دیکھا پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب
پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب برچھی سے کلیجے کو الجھتے ہوئے دیکھا تصویر محمد کو تڑپتے ہوئے دیکھا 6 ماہ کے بے شیر نے ایک بوند نہ پائی پانی کی طرف تیر ستم گھر نے بجھائی پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب وہ ظلم ہوئے ہم پہ کہ پھٹتا تھا کلیجا زنجیروں میں جکڑا گیا بیمار بھتیجا زنجیروں میں جکڑا گیا بیمار بھتیجا سہمے ہوئے بچوں پہ لعینوں کا اثر تھا تھے آبلے پاؤں میں تو پرخار سفر تھا پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب دنیا ہوئی تاریخ عزیزوں کی نظر میں محشر سا بپا ہو گیا شبیر کے گھر میں بیمار بہن خاک پہ بے ہوش پڑی تھی عابد کے لیے سخت مصیبت کی گھڑی تھی پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پڑھتا تھا تقی شاہ زمن آپ کا نوحہ اس پر بھی عنایت کی نظر کیجئے مولا تا عمر یوں ہی اجر رسالت کا ادا ہو اختر کو سکون آپ کی چوکھٹ سے عطا ہو اختر کو سکون آپ کی چوکھٹ سے عطا ہو پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب پردیس میں سب کنبے کو کھو آئی ہے زینب بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار کہتے تھے رو کر غم کے گرفتار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار میرے بابا پہ عجب ظلم ہوا دیکھتی رہ گئی ہے کرب و بلا کس طرح خون بھی پیاسے کا بہا ظلم نانا کیے امت نے کیا لٹ گیا گھر پار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ستم سہتے رہے شاہ زمن ٹکڑے ٹکڑے ہوا قاسم کا بدن اجڑا ایک دن میں محمد کا چمن لاش مقتل میں تھے بے گور و کفن کون تھا غم خوار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار شام کا بازار عابد بیمار ہر ایک لمحہ قیامت کی گھڑی دل کو تڑپاتی رہی تشنہ لبی باپ کے غم میں تڑپی ہی رہی قبر مندہ میں سکینہ کی بنی آئے یہ آزار عابد بیمار
شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار۔ میرا ایک بھائی تھا ہم شکل نبی، اس کے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی، لال مقتل کی زمین خون سے ہوئی، زندگی موت کے سانچے میں ڈھلی، قیدی تھا لاچار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار۔ میری ماں بہن تھے مجبور ردا، توق تھا میری بھی گردن میں پڑا، اور سر چاہت ہمیں نیزے پہ چڑھا، شہن نیزے پہ بھی قرآن پڑھا، آنکھیں تھی خوبار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار۔ میرے آقا ہے یہ شہرت کی دعا، سن لو فریاد میری بہر خدا، سب عزاداروں کو جنت ہو عطا، اب کے صدقے میں پا جائے جنا، اے میرے سجاد عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار۔ الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، 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 الوداع الوداع سبط مصطفیٰ، الوداع الوداع شاہ کربلا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا۔ ہم تھے بے ردا تم تھے بے کفن، اے شہ زمن چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا۔ اے میرے نمازیو اے مجاہدو، جا رہی ہوں چھوڑ کے اکیلا بھائی کو، اے میرے تشنہ لب لاڈلو اٹھو، بنت فاطمہ کو تم بھی الوداع کہو، ماں سے روٹھ کے پا گیا تمہیں کربلا کا بن، چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا۔ اے تم کہو کس طرح مدینے جاؤں گی،
کیسے بیمار کو منہ دکھاؤں گی، لوگ پوچھیں گے تو کیا بتاؤں گی، داستاں کس زبان سے سناؤں گی، سب بچھڑ گئے گود کے پلے، میں ہوں سینہ زن، چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، اے شہیدی کے جان نثارو السلام، اے شہیدی کے سوگوارو السلام، مومنو تعزیہ دارو السلام، بیبیو اور شیر خارو السلام، آج آخری کر چکی اذا شاہ کی بہن، چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، اے بنت زہرا کا شاکریت بیاں، اصغر و قاسم و اکبر و جواں، اے میرے شیر عباس ہو کہاں، قافلہ آپ کا ہوتا ہے رواں، سب کی عمر بڑھ کے نوح گئے، رہ گئی بہن، چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جانے الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، الوداع الوداع سبط مصطفیٰ، الوداع الوداع شاہ کربلا، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا، ہم تے بے ردا تم تے بے کفن، اے شاہ زمن، چھٹ کے قید سے جاتی ہے وطن، اب یہ بے وطن، الوداع الوداع جان مرتضیٰ، الوداع الوداع دشت نینوا،